ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کو خطاب کر کے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ نبی آپ کے رب کی جانب سے جو چیزیں آپ کی طرف اتاری گئی ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کے پیغام کو آپ نے پہنچایا نہیں، رسالت کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ما من شیء یقربکم من الجنہ ویباعدکم من النار، کہ کوئی چیز یا ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کر دینے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے، میں نے اس کا حکم دے دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے۔ وما من شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنہ، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے قریب کرنے والی ہے اور جنت سے دور کرنے والی ہے، میں نے اس سے تمہیں روک دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بندوں کے حق میں جو چیزیں مفید تھیں، جو جنت میں لے جانے والی تھیں، جہنم سے بچانے والی تھیں، آپ نے ساری چیزوں کا ہمیں حکم دے دیا ہے، سب بتا دیا ہے۔ اور جو چیزیں جہنم میں لے جانے والی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا ہے، گویا کہ کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اب میرے بھائیوں، دین وہی ہے جو ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کیا اور جس کا حکم دیا۔ آسمان سے قرآن اتر رہا تھا، صحابہ کرام آپ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، قرآن اترتا، دین کی باتیں اترتی، صحابہ کرام کو جو باتیں کھٹکتی فوراً پوچھ لیتے، جس کا مطلب نہیں سمجھتے فوراً پوچھ لیتے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام دین پر عمل کر رہے تھے آپ کی نگرانی میں، اور انہی صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کا سب سے بہتر انسان کہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا، قرنی، میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پوچھا کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ کہا میرے زمانے کے لوگ، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ پھر کہا کہ اس کے بعد جو میرے زمانے کے بعد آئیں گے، کہا وہ بہتر ہیں۔ پھر کہا پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ بہتر ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ 3 صدیوں کے لیے، 3 صدیوں میں جو لوگ تھے ان کو آپ نے سب سے بہتر انسان کہا ہے۔ صحابہ کرام کتنے افضل لوگ تھے، کتنے بہتر لوگ تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، کہا تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کرے اللہ کے راستے میں، ما بلغا مد احدہم ولا نصیفا، کہا کہ ہمارے صحابہ کو گالی نہ دو، کہا تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کر دو اللہ کے راستے میں تو، اور میرا کوئی صحابی 1 مد خرچہ کر دے یا آدھا مد خرچہ کر دے تو کہا ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ دیکھیں فضیلت، دیکھیے
صحابہ کرام کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ فتح میں کہا صحابہ کرام کی شان میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ، تحقیق کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہوں، عمرہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہا ہوں، تو آپ نے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، چلیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ گئے وہاں، کافروں نے روک دیا، حضرت عثمان کو بھیجا مکہ والوں کے پاس بات کرنے کے لیے، 1400 صحابہ کرام تھے، گئے بات کرنے کے لیے، کافروں نے روک لیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ افواہ یہ اڑ گئی کہ قتل کر دیے گئے، کافروں نے قتل کر دیا۔ صحابہ کرام 1400 تھے، ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب یہ خبر اڑی کہ قتل کر دیے گئے تو صحابہ کرام سے آپ نے کیا عہد لیا، قول و قرار لیا، بیعت لیا، کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، چاہے سارے ہم مر جائیں، شہید کر دیے جائیں۔ اب دیکھیے، یعنی بیعت کی، مرنے مارنے پر، جان کی قربانی پر بدلہ لیں گے۔ اللہ اتنا خوش ہوا نا، اتنا خوش ہوا ان صحابہ کرام سے، اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہا کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انتم خیر الارض، کہا کہ تم روئے زمین کے سارے انسانوں سے بہتر ہو۔ 214 صحابہ کے 100 صحابہ کرام کو کہا حدیبیہ کے روز، کہا انتم خیر اہل الارض، زمین میں جتنے لوگ ہیں کہا تم سب سے بہتر ہو۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے تھے؟ 1400، 1400، 1400، یعنی 1400 صحابہ کرام تھے۔ اب غور کیجئے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے بار بار اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ اور کیا کہا دیکھیے اللہ کے نبی نے کہ تم سب سے بہتر ہو، روئے زمین کے سارے انسانوں سے بہتر ہو۔ میرے بھائیو آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام کی کتنی فضیلت ہے، صحابہ کرام ہی کو معیار قرار دیا ہے۔ آپ قرآن میں سورہ نساء کی آیت پڑھیے، آیت نمبر 153 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے، اللہ کیا کہتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو نا اسی راستے پر چلائیں گے جس پر وہ چلے گا۔ مومنوں کا راستہ چھوڑے گا، دوسرے راستے پر چلے گا تو ہم چھوڑ دے دیں گے، چلو چلنے دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم پھر اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ دے، دوسرے راستے پر چلے۔ یہاں تمام مفسرین نے، علماء نے، محدثین نے مومن سے مراد کس کو لیا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ بھائی قرآن نازل ہو رہا تھا نا اس زمانے میں، تو مومن انہیں کو کہا کہ ان کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نا، من کانا مستنن، جو آدمی، فلیستنا بمن قد مات، جو آدمی کسی کی اقتدا کرنا چاہے، پیروی کرنا چاہے، ہے نا، فلیستنا بمن قد مات، تو ان کی پیروی کرے جو مر چکے ہیں۔ کون؟ اولئک اصحاب محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کی پیروی کرے۔ کہا اولئک کانو خیر الامہ ابرہا قلوبا وعامقہا علما واقلہا تکلفا، کہا یہ امت کے سب سے بہتر لوگ تھے،
دلوں کے اعتبار سے سب سے نیک تھے، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ علم والے تھے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اور تکلف میں سب سے کم تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، ونقل دین ہی اور دین کو نقل کرنے کے لیے، دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا۔ پھر آپ نے کہا، عبداللہ بن عمر نے کہا، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کہا کہ تو لوگوں تم ان کے اخلاق کی پیروی کرو، ان کے اخلاق کے جیسے بنو، اخلاق کے جیسے اپنے آپ کو بناؤ، اپنے اخلاق کو بناؤ، ان کے طریقوں کی پیروی کرو، مشابہت کرو۔ یہ محمد کے اصحاب تھے، سیدھے راستے پر تھے۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں نا، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہم وہ کرتے ہیں دین کے نام پر جو صحابہ کرام نے کیا ہی نہیں۔ دیکھیے، جو گارنٹی ہمارے لیے ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے، اور جن کو جنتی کہا ہے دنیا میں، جن کو دنیا کے سارے انسانوں سے افضل کہا ہے، انہوں نے جب نہیں کیا ہے تو میرے بھائیوں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کہاں مناسب ہے کرنا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے کیا ہوا، منع تھوڑے کیا ہے۔ بھئی عقل چاہیے نا، قرآن و حدیث پڑھو تو پتہ چلے گا منع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یہ ساری حدیثیں کیا بتلاتی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت کیا چیز ہے بھائی؟ جو کیا ہے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ بات مانو۔ کون سی بات مانی جائے گی؟ جب بات کا پتہ نہیں ہوگا تو مانی کیسے جائے گی؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اطاعت کرنا ہے، جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے اس کی اطاعت کرنا ہے، پیروی کرنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجئے تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ یہ پیروی کیا ہے؟ پیروی کہتے ہیں نا، یہ ایک آدمی آگے چل رہا ہے اتباع، اور دوسرا پیچھے چل رہا ہے، جہاں وہ قدم رکھے وہیں قدم رکھو، جہاں اٹھائے وہیں اٹھاؤ، اس کے نقش قدم پر چلو، پاؤں پر پاؤں رکھو، اس کے نقش قدم پر اپنا پاؤں رکھو۔ یہ اتباع ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنا کیا ہے اتنا کرو، نہیں کیا تو نہیں کرو۔ یہ اطاعت اور اتباع اسی کا نام ہے۔ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ کیا ہے بھائی؟ آپ نے جو کر کے دکھایا، جو کیا، وہی نمونہ ہے، اسی کو نمونہ کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں ہے دکھاؤ، منع کہاں کیا؟ جیسے ابھی گئی ہے نا عید میلاد النبی، تو کہا دکھاؤ منع کہاں ہے۔ نام لے کر ڈھونڈو گے کیا؟ ہر چیز نئی نئی چیزیں نام لے کر ڈھونڈو گے کیا؟ ارے کلیئر آپ کے الفاظ نا، آپ کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیا تھا، آپ ایسے الفاظ بولا کرتے تھے، جملے بولتے تھے کہ بہت سارے مفہوم، یعنی دریا سمندر کو ایک کوزے میں، ایک پیالے میں بند کر دیتے تھے۔ یعنی آپ بولتے تھے ایسی باتیں، ایسا جملہ نا کہ اس کے مفہوم بہت کشادہ ہوتے تھے۔ بے اللہ نے کہا اطاعت کرو، اتباع کرو، اسوہ ہے نبی ہمارے لیے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارا حاکم یا ذمہ دار کوئی ہے اس کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے، کسی چیز میں لڑ پڑو نا، جھگڑا کرو، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ کیا صحیح ہے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹاؤ کہاں؟ اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ یعنی اللہ سے فیصلہ لو، قرآن سے فیصلہ لو، اور رسول کو دیکھو کہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر، یوم آخرت پر ہے تو ایسے ہی کرو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، ارے یہ بہت بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو دیکھیے قرآن ہمیں یہی کہتا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اختلاف ہو جائے تو کہاں جاؤ؟ قرآن کو دیکھو، رسول کے فرمان کو دیکھو، رسول کا عمل دیکھو۔ اور صحابہ کرام کو ہمیں اللہ نے کیا، اللہ رب العالمین نے اور اللہ نے بھی، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں نمونہ بنایا ہے کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں۔ پہلے قرآن کی آیت سنا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں نا صحابہ کرام کی فضیلت
کئی جگہ بیان کی ہے صحابہ کرام کی. کہا اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اور ان کے ساتھ جو ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کافروں کے لیے بہت سخت ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں. سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہی مثال تورات اور انجیل میں بیان کی گئی. دیکھیے وہ صحابہ کرام جن کا تذکرہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، تورات میں آیا ہے. ارے میرے بھائیوں، ان کا طریقہ چھوڑ کر ہم کن کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ دین کو زیادہ وہ سمجھنے والے تھے جن کی اتنی فضیلت ہے کہ آج کے ملا مولوی ہم سمجھنے والے ہیں. ہر آدمی قرآن کی تشریح اور حدیث کی تشریح منمانے طریقے سے کرنے لگ جائے تو دین میں بڑا اختلاف ہو جائے گا. صحابہ کرام نے عمل کیا اور اسی عمل پر اللہ نے آسمان سے اپنی رضامندی اتار دی، جنت کی خوشخبری دی. بہت سارے مسلمانوں کو نام لے لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں. یہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کرام ہیں ان کو تو ایک ساتھ آپ نے نام لے کر خوشخبری دی کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی. یعنی بہت زیادہ صحابہ کرام کا نام لیا. اور ایسے ہی بہت سارے صحابہ کرام آتے ہیں، نام لے کر کہا. ان صحابہ کرام نے کبھی یہ خرافات کیا ہے کیا؟ دیکھو ذرا زندگیوں میں. کہتے ابلیس غم منا رہا ہے. جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ دیکھیے اللہ کے کتنے پیارے بندے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں. ابے کہاں تک جاتا ہے معاملہ؟ کن کو کہہ رہے ہو؟ انہوں نے منایا ہے کیا جو سب سے افضل انسان تھے؟ میرے بھائیو یہ دین ہے، دین میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں. کوئی اختیار ہمیں نہیں ہے، جتنا نبی نے کیا بس وہی کافی ہے. امام علی کہتے تھے نا، فما لم یکن یومئذ دینا، جو چیز اس زمانے میں دین نہیں تھی، لا یکون اليوم دینا، وہ آج دین نہیں ہو سکتی ہے. امام مالک کا ایک قول ہے. کیوں بھئی اللہ نے تو وہی کہہ دیا نا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو آج میں نے مکمل کر دیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نا، جو چیز اس زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، کتنے کرنے والے کتنے زیادہ ہوں. تو دین میں ہم اپنا عقل لگا کر کے نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں. ایک حدیث بخاری مسلم کی ہے، زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے لیے گئے، حج کرنے یا عمرہ کرنے. حجر اسود کو خطاب کر کے کہا، اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع. حجر اسود جس کو حاجی لوگ چومتے ہیں، کہا کہ اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع لا تضر ولا تنفع. کہا تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. دیکھیے توحید کیا ہے، قبروں کو چومنے والے کیا جانے بھائی کیا کہتے ہیں وہ، یہ پتھر، اے پتھر، حجر اسود کو جس کو جنتی پتھر کہا جاتا ہے. توحید دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا. صحیح بات ہے، کیا کر سکتا ہے وہ؟ اگر ولولا انی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک مستلمت فاستلمہ، کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے تو مجھے چومتا نہیں، پھر آپ نے چوما اس کو. دیکھیے توحید پرست کیا کہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے نا کہ نبی نے میرے چوما ہے اس لیے میں چومتا ہوں. یہ توحید پرست ہوتا ہے. عقیدہ دیکھو اللہ رب العالمین پر. آج ہر ہری پگڑی، ہر چادر، ہر پتھر کیا ہے بھائی، تبرکات درگاہوں پہ لاتے ہیں لوگ، کیا ہے. پھر آپ نے کہا نا فما لنا وللرمل، کہا کہ یہ رمل جو حاجی لوگ جاتے ہیں نا تو پہلا چکر میں شاید وہ دل کی چال چلتے ہیں پہلوانوں کی طرح سے، کندھے کو ننگا کر کے اکڑ کر چلتے ہیں، طواف کرتے ہیں تب. تو آپ نے کہا کہ یہ رمل اور ہمارے لیے کیا ہے. اصل میں کیا ہوا کہ جب صحابہ کرام حدیبیہ میں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو اس سال تو چلے آئے، مکہ والوں نے نہیں کرنے دیا،
لیکن کہا کہ اگلے سال آپ لوگ آئیں گے نا، معاہدہ ہوا کہ 10 سال جنگ ونگ نہیں ہوگی، اگلے سال آپ آئیں گے اور کریں گے، ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے۔ تو مسلمان گئے تو مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ دیکھو یثرب کے بخار نے ان کو توڑ دیا ہے، یہ ہم سے کیا لڑیں گے؟ یعنی صحابہ کرام بھائی مکہ سے مدینہ گئے تھے، گھر بار نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، اور وہاں کی کا بخار بہت مشہور تھا، پھر آپ نے دعا کی اللہ بخار کو یہاں سے ہٹا دے، ہے نا، اس کو آسان کر دے۔ مسلمان کمزور ہو گئے تھے، تو کافروں نے دیکھا کہ مسلمان کمزور ہیں، ہم سے کیا لڑیں گے؟ تو آپ نے کہا مسلمانوں تھوڑا طواف کرو نا، تو یہ پہلے 3 چکر تھوڑا اکڑ کر چلو، پہلوانوں کی طرح کیا تھوڑا دوڑ لگاؤ ہلکی ہلکی، ہے نا۔ تو صحابہ کرام نے ایسے کیا، تو کافروں نے دیکھا تو کہا رے یہ تو ہم کمزور سمجھتے تھے، کہ دیکھو ان کی چالیں دیکھو ان کی کیسی ہے، کافروں کو دکھانے کے لیے۔ تو عمر فاروق کیا کہتے ہیں اپنے دور میں جب گئے، کہا کہ اس کو نا انما کننا رائنا، انما کننا رائنا المشرکین، ارے ہم نے اس کو کیا تھا نا مشرکوں کو دکھانے کے لیے، وقد اہلکہم اللہ، اللہ نے ان کو تو ہلاک کر دیا، یعنی لوگ ایمان لائے یا مر گئے، ختم ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو کہا ہم نے دکھانے کے لیے کیا تھا۔ پھر کیا کہتے ہیں عمر فاروق، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، پھر کہتے ہیں لیکن یہ ایسی چیز ہے نا جس کو ہمارے نبی نے کیا تھا، کرنے کا حکم دیا تھا، تو کہا اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ نے کیا اور آج مسلمان کرتے ہیں، تو دیکھیے ہمارے نبی نے کیا تھا، ہم کریں گے، بھلے ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم کریں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں نا دین میں کمی نہیں کر سکتے ہیں، زیادتی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، 3 صحابہ کرام آئے، علی تھے، عثمان بن مظعون اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں آئے تھے اللہ کے رسول کی بیویوں کے پاس اور پوچھا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کیسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسے اٹھ کر عبادت وغیرہ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وَأَيْنَا نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، کہا ارے اللہ کے رسول کہاں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو کہا نبی کہاں، ہم کہاں، آپ کی تو معمولی لغزش بھی معاف ہے، بخشے بخشائے، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کیا کہا کہ میں تو نا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر جاگوں گا ہی، نماز ہی پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کبھی اکیلے ہی رہوں گا، شادی نہیں کروں گا تاکہ لفڑا ہی نہ رہے، شاید ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، کوئی غلط کام بھی نہ ہو۔ آپ کو پتہ چلا ہے، بتایا گیا، آپ کی بیویوں نے بتایا، تو آپ ان کو بلائے، ان کے پاس گئے، کہا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، ارے تم لوگ ہو جنہوں نے ایسے ایسے کہا کہ ہاں، تو کہا اما انی واللہ لا اخشاکم للہ واتقاکم لو، کہا کہ سنو میں نا اللہ کی قسم تم سے زیادہ اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے، اللہ کا تقوی تم سے زیادہ ہے، لیکن میں نے دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، یعنی لگاتار روزے نہیں رکھتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی توڑ دیتا ہوں، اور واصوم واقوم وانام، ارے میں رات میں کیا نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، ساری رات نماز نہیں پڑھتا ہوں، اور کہا میں نے شادیاں کر رکھی۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو کہا کہ جو نہ میرے طریقے سے اعراض کرے، میرے طریقے کو نہ اپنائے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے آپ زیادہ کرنا چاہتے تھے، پتہ کیا چلا کہ آدمی اگر عبادت کی غرض سے نا ساری رات نماز پڑھے تو عبادت نہیں ہے، وہ سارا دن روزہ رکھے عبادت کی غرض سے، وہ روزہ نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ نبی کی مخالفت ہو رہی نا، نبی کے طریقے کی مخالفت ہو رہی، نبی نے کیا ہی نہیں ایسا ہے، تو جتنا کیا اتنا کرو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بہت بڑے زاہد، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، دن میں ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا تو کہا کہ فلا تفعل، عبداللہ نہ کرو ایسا، سم وافطر، کہا کہ روزہ رکھو بھی، روزہ افطار بھی کرو، قم ونم، رات میں تہجد گزاری بھی کرو، کھڑے بھی ہو اللہ کے آگے، اور سو بھی۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اب دیکھیے آپ، پتہ کیا چلتا ہے
ہم اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جتنا نبی نے کیا وہی کر سکتے ہیں، اس سے نہ تو اس کو نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم اتنا ہی کریں جتنا نبی نے حکم دیا ہے۔ آج یہ ساری نئی نئی چیزیں، سارے خرافات، میرے بھائیوں یہ سب بدعات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، کہا کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، تم میں سے جو زندہ رہے گا بڑا اختلاف دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے موقع پر میری سنت، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑنا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کا دانتوں سے پکڑ لینا، یعنی خوب مضبوطی سے اسی پر عمل کرنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے سے بچانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض حدیثوں میں ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، ہر نئی چیز۔ میرے بھائیوں آج یہ سب بڑے شان سے منایا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں تو سوچ نہیں پاتے ہیں کہ ہم کن کو کہہ رہے ہیں۔ ارے لاؤ نا ایک مثال وہاں سے پیش کرو نا، صحابہ کرام نے کیا ہو ایسا، کس کو کہہ رہے ہو؟ ارے کچھ بھی کر لو، ہو بدعتی اصل میں نئی چیز کے ایجاد کرنے والے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اس دین میں نہ کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، نئی چیز لے کر کے آیا، وہ مردود ہے۔ اب کیا ہے بتائیے، کیا باقی بچا؟ اور بدعتی کی نا توبہ وغیرہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث ہے کہ جب تک بدعت چھوڑ نہ دینا وہ توبہ نہیں قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ایک چیز اور ہے، اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جتنی خوشی نا بدعات سے ہوتی ہے اتنا گناہ کرنے سے نہیں ہوتی ہے۔ شیطان خوش رہتا ہے، کیوں خوش ہے بھائی؟ بدعات سے، ہم بدعت کا کام کر رہے ہیں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اب ہم کر رہے ہیں کیا سمجھ کر؟ اس سے ثواب ملے گا، یہ دین ہے، اس پر سے اللہ خوش ہوگا۔ تو اب جب سمجھتے ہیں یہ دین ہے تب کہاں توبہ کریں گے؟ توبہ کی توفیق کہاں ہوگی؟ اور ایک شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا جانتا ہے گناہ ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے؟ شیطان بھی جانتا ہے، یہ تو جانتا ہے یہ چوری ہے، یہ شرابی ہے، یہ شراب ہے، یہ زنا ہے، وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن جب ہم دین سمجھ کر کریں گے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ اچھے کام میں لگے ہیں، اب ان کو توفیق نہیں ہوگی توبہ کی، نہیں ہو رہی، دیکھ لو آپ۔ ارے 12 وفات کی شکل پہلے کیا تھی؟ 20 سال 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، اور کہاں سے کہاں پہنچتی جا رہے، خوش ہو رہے ہیں لوگ کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، رسم و رواج سے بچائے، اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم واهم واكبر۔